جھکاؤ تو صحیح سر اللہ کی بارگاہ میں، اس رب کو احساس تو دلاؤ کہ یا اللہ ہم تیرے ہیں۔ بچہ 7 بجے اٹھتا ہے، نہ اٹھے تو ماں باپ سختی بھی کرتے ہیں، گرفت بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ 6:30 بجے نماز فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں اٹھاتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 6:30 بجے تک بھی بچے کو اس لیے کوئی نہیں اٹھاتا کہ یہ اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے جو اس پہ سجدہ فرض کیا وہ سجدہ ادا کرے۔ 7 بجے بچے کو اٹھایا جاتا ہے، نہ اٹھے تھپڑ بھی مارا جاتا ہے، ناراضگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، سارا دن ماں باپ اسے کوستے ہیں تو آج سکول نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ میں ہے، اللہ رسول کے ایمان کی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ میں کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بتائی نہیں گئیں۔ 4 سال 4 مہینے 10 دن کا ہو جائے تو اس کی زبان پہ آغاز کروا دیا جائے کہ پتر شروع کر، آج کے بعد تیرا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہوگا۔ ہر درجے میں کوئی نہ کوئی بندہ گناہ سے مطمئن ہے۔ میں اپنے قریبیوں کو اگر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے نہیں کہتا، میرے شاگرد ہیں، مرید ہیں، میں نہیں کہتا ان کو، تو میں گناہ سے مطمئن ہوں۔ نافرمانی ہے، اللہ، نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، گناہوں میں سے بڑا ترین گناہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ سوال کرو اپنے آپ سے، یار میں اپنے بچوں کے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتا ہوں اور پورا مہینہ کرتا ہوں، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتا، میں نے پوری زندگی میں اللہ کے دین کے لیے کتنا کام کیا۔ مومنوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب پر ایمان لانے والوں، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور وہ لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ یہ جماعت، یہ لوگ، یہ گروہ جن میں یہ صفات ہوں گی کہ وہ یدعون الی الخیر، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ رب العالمین انہیں اپنی سند عطا فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ یعنی جن کے اندر یہ صفات ہوں کہ وہ اچھائی کی دعوت دیں، اچھائی کا پیغام دیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں بٹ گئے، تفرقہ میں مبتلا ہو گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور واضح دلائل اور براہین اور اللہ کے احکام آ جانے کے باوجود بھی وہ آپس میں مختلف رہے، اختلاف کرتے رہے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا جان لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو اللہ کے احکام، دین حق کے دلائل آنے کے باوجود بھی آپس میں اختلاف کرتے رہے، جھگڑتے رہے، لڑتے رہے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب جن کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخرت کا ذکر فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا وہ دن یعنی قیامت کا دن جس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے اور بعض چہرے سفید ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے اس قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، تم اللہ کے منکر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چہروں کا سیاہ ہونا اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آنا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں، یہ دلیل ہوگی کہ اب ان کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم نہیں ایسے نہیں تھے، ہم ایسے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے، ہم تو وہ کرتے تھے۔ ان کے سیاہ چہرے ہی سند ہوں گے کہ ان کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے۔ کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر کرتے رہے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چلو ٹھیک ہے اب تم چکھو عذاب کا مزہ، اس سبب سے کہ تم اللہ کا انکار کرتے رہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے اس قیامت کے دن سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ،
ان کے اپنے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے سفید ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور فرمایا یہ نہیں کہ جیسے دنیا میں بعض اوقات انسان کسی کو کوئی چیز راضی ہو کے دے دیتا ہے، تو جب طبیعت ناراض ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری چیز واپس دے دو۔ کہا اللہ کا نظام اور اللہ کا انعام ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی کو اپنی رحمت سے نواز دے گا، ہم فیہا خالدون، پھر واپس نہیں لے گا، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ وہ سفید چہروں والے لوگ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے محبوب یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت والے دن جو آئیں ان کے سیاہ چہرے، معاذ اللہ اللہ نے کوئی ان پہ ساتھ زیادتی کی ہو، ان کا حق تلفی کی ہو، نہیں، اللہ ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ ایک ہے ظلم کر گزرنا، نا انصافی کر گزرنا، کسی کا حق مار لینا، کسی کا حق لے لینا، یہ اور بات ہے۔ کہا اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کا ارادہ ہی نہیں فرماتا۔ قیامت والے دن جو بندہ جس کیفیت میں آئے گا، وہ اپنے دنیا میں گزارے ہوئے ایام اور احوال اور اعمال کی وجہ سے اس حالت میں آئے گا۔ جن کے چہرے قیامت والے دن چمکدار ہوں گے، ان کی اس زندگی، دنیاوی زندگی کے اچھے اعمال کی وجہ سے چہرے چمکدار ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کی اس زندگی کی نافرمانیوں کی وجہ سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے۔ کہا اللہ رب العالمین جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ ہی کی اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ ایک بات بالکل اشارتاً کر کے پھر اپنی اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں، پوری دنیا میں کورونا وائرس آیا۔ اب یہ سموگ اور اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں آ گئی ہیں۔ لوگ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ سانس کی تکلیف، پھپھڑوں میں مسئلہ، فلاں مسئلہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا جب لوگ برائی کو دیکھیں اور اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر بھی اس برائی کو نہ روکیں، تو اللہ ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر وہ قوم اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ کرونا وائرس، ظاہر ہے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ آج بھی سچی بات ہوئی ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا سی۔ یعنی میں نے 2-4 سینئر اپر کلاس کے ڈاکٹروں سے بھی بات ہوئی تو کہا کہ آپ کچھ تو ہمیں، مطلب اب گزر گیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں گزرے ہوئے، اب کچھ تو بتائیں نا کہ وہ تھا کیا۔ کہتے ہیں حضرت صاحب بھی نہیں پتہ کی سی، بس ایسا ہی کو ہوا سے ہی آیا ہے، اور ہو کہ اس نے پورے ملک کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اور لوگوں کی نظام معیشت تباہ ہو گیا، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ یار اس بچے سے پوچھو جس کے باپ کو، جس کی ماں کو پاؤڈر لگا کے اور جناب جسم کی اور موت کی بے حرمتی کر کے یوں گڑھے میں پھینکا گیا، اور اوپر دوائیاں اور میڈیسن ڈال کے اور جناب مٹی اوپر لد دی گئی، وہ بچہ مرتے دم تک اپنے باپ کی موت کو بھول پائے گا؟ خدا جانے یہ کیا معاملہ تھا۔ کم از کم وضاحت تو دے دینا کہ ہم نے کیا کیا ہے، جو بھی کیا ہے آپ لوگوں نے، جو بھی کیا ہے وضاحت تو دے دینا۔ لیکن بہرحال خیر، وہ باپ کی میت بچہ کبھی نہیں بھول پائے گا قیامت مرتے دم تک کہ جس نے اپنے باپ کو اس طرح تدفین ہوتے دیکھا۔ بچے کو کہا جا رہا ہے آپ ہاتھ نہ لگائیں، آپ پہ بھی بیماری آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، احتیاطیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن آخر بتایا تو جائے نا کہ یہ تھا کیا۔ اور اگر آپ لوگ، یعنی صاحب آپ لوگوں سے مراد آپ لوگ نہیں، حکام بالا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بتانے کے قابل نہیں ہیں، تو آؤ پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ تھا کیا۔ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی گرفت تھی۔
اگر طب کے ماہر، میڈیکل کے ماہرین کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ بیماری ہے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی قوت استعداد سے زیادہ ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ابھی بھی جو حالات ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب لوگ برائی کو قدرت رکھتے ہوئے بھی نہ روکیں۔ اچھا ایک بات میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ یار برائی کرنے والا بہت طاقتور ہے، ایک ایس ایچ او ہے برائی کرنے والا، ایک جج ہے برائی کرنے والا، میں بولوں گا تو لٹکا دیں گے، تھانے بلا کے چھتر ماریں گے، عدالت میں بلا کے جھوٹا کیس ڈال دیں گے، چلو یار میں اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے چپ کر جاؤں۔ لیکن ایک ہے اس برائی سے سیٹسفائیڈ ہو جانا، یہ اور بات ہے۔ قدرت نہ رکھنا، طاقت نہ رکھنا روکنے کی، یہ اور بات ہے۔ اس برائی سے مطمئن ہو جانا، یہ اور بات ہے۔ برائی سے مطمئن ہونے کی صورت کیا ہے؟ برائی سے مطمئن ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایک باپ کے سامنے اس کا بچہ برائی کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، غلط عمل کرتا ہے، باپ ہنس کے ٹال دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ مطمئن ہو چکا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم گجرانوالہ شادی پہ گئے، مجھے یاد نہیں وہ کس کی شادی تھی، لیکن پوری فیملی گئی، واپس آئے تو یہاں آ کے نا وہ گاڑی اپنی تھی، مطلب جو لے کے گئے بڑی گاڑی تھی، تو ساری فیملی تھی، اس میں اور لوگ بھی تھے، تو یہاں آ کے گاڑی رکی تو ہم گاڑی سے اترے، چھٹی کا دن تھا، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، بچے ایسے ہاتھ ڈال لیتے ہیں، تو وہ دونوں ہاتھ میں نے جیب میں ڈالے ہوئے تھے، قمیض کی یا پینٹ شرٹ تھی اللہ جانے، تو ہاتھ ایسے، ابا جی نے مجھے دیکھا، کہا تیری جیب دے وچ کی ہے؟ میں چپ رہا، بولنے کی تو ہمیں اس زمانے میں طاقت تھی ہی نہیں، تو آج بھی نہیں الحمدللہ، اللہ ایسے بولنے سے محفوظ رکھے۔ تو ہاتھ جیب میں تھے تو کہا کی ہے تیرے ہاتھ وچ؟ تو میں چپ رہا، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے نکالے، تو مجھے کہا لے چلے والے کام کرنے ہیں، انج نہیں کری دا۔ لو وہ زندگی گزر گئی، وہ لمحہ اور آج کا لمحہ، میں نے دوبارہ ہاتھ کبھی جیب میں نہیں ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، بالکل بیان ہی بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک بچہ باپ کے سامنے اسموکنگ کرتا ہے، یہ آج کل جدید نشے آ گئے ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں اس کے آتے، تو وہ ان نشوں میں مبتلا ہے، اور بچہ ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ باپ چاہے تو روک سکتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اولاد حد سے گزر جاتی ہے اور وہ پھر ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی، یہ ایک اور نوعیت ہے۔ اس میں پھر ماں باپ کے لیے استثناء ہے کہ وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ یار اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، بچے آگے سے بولنے لگ گئے، ہاتھ اٹھانے لگ گئے، مار پیٹ کرنے لگ گئے، اب وہ ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں کہ بھئی تم نے بچوں کو روکا کیوں نہیں۔ ہاں اس بات کا ضرور سوال ہوگا کہ تم اللہ سے ان بچوں کے لیے خیر مانگ سکتے تھے، تم بددعائیں دیتے رہے ان بچوں کو، ان کے لیے خیر نہیں مانگی، تو خیر کیوں نہیں مانگی؟ بددعا کرتے رہے یا اللہ انہوں نے غرق کر دے، اے نافرمان نے، اے فلانے نے، ٹھینگڑے نے، انج نے، اے سارا کچھ کہندے رہے ہو، انہاں واسطے اے کیوں نے تسی اللہ دی بارگاہ عرض کیتی کہ یا اللہ انہاں نوں نمازی بنا دے، یہ پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ بھئی اب بچے آگے سے نافرمانی کرنے لگ گئے اور بولنے لگ گئے ہیں تو لہٰذا اب ماں باپ سے اس جہت میں، اس ضمن میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن جس عمر میں بچہ ابھی باپ کے کنٹرول میں ہے، اس عمر میں بھی وہ بچہ کوئی ایسا برا عمل کرتا ہے، باپ نہیں روکتا، تو گویا یہ باپ مجرم ہے، اور اس باپ سے اس بچے کے متعلق قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ایک کمپنی کے اندر برائی کی جا رہی ہے، کمپنی کا آنر، کمپنی کا مینیجر، کمپنی کا مالک، وہ قدرت رکھتا ہے، اسے چاہے تو روک دے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں روکتا ہے میں منڈے ناراض ہو کے چھڑ کے چلے جان گے، وہ مجرم ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، بھلے نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس کی اس نافرمانی کی وجہ سے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ کے درجے سے وہ محروم رہے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو مجرم کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ یعنی میں آگے مثالیں دیتا جاؤں گا، آپ بات بہت طویل ہو جائے گی، سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اصل گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ ایک ہے گناہ روکنے پہ قدرت نہ رکھنا، طاقت نہ ہونا، میں گناہ نہیں روک پاتا، میری طاقت نہیں ہے، میں روکوں گا تو مجھے کچلا جائے گا، مارا جائے گا، مجھ پہ ظلم کیا جائے گا۔ اب اپنی عزت نفس بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لی، اور بات ہے۔ روکنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہیں روکتا، خاموش ہے، ہنس رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ گناہ سے مطمئن ہو گیا۔ اب ایسا شخص جو گناہ سے مطمئن ہو گیا، یہ اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہے۔ اور سیدہ پاک فرماتی ہیں ایسے بندوں کی وجہ سے اللہ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت متقی اور پرہیزگار تھا، قوم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے سبب اللہ رب العالمین نے عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا۔ عذاب دینے والے فرشتے بھیجے گئے، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ
یہ قوم برائی والی قوم ہے، نافرمانی والی قوم ہے، سرکش باغی قوم ہے، تیرے احکام کی نافرمانی کرتی ہے، لیکن اس قوم کے اندر فلاں آدمی بیٹھا ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار ہے، نیک صالح ہے، اس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو یا اللہ اب اس قوم میں سے اس کو نکال لے، یا پوری قوم کو عذاب دیں، یا اس کی وجہ سے ساری قوم کو چھوڑ دیں۔ کیا حکم ہے ہمارے لیے کہ قوم تو نافرمان ہے، قوم میں بیٹھا ہوا ایک شخص انتہائی متقی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا اے فرشتو اس پوری قوم کو اٹھا کر آسمان کی جانب بلند کر کے اوندے منہ زمین پہ ڈال دو، اور اس متقی آدمی کو بھی بیچ میں ہی عذاب میں مبتلا کر دو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قوم میری نافرمانی کرتی رہی، قوم سرکشی اور بغاوت کرتی رہی، لیکن اس نیک صالح آدمی کے چہرے پہ ایک بل بھی نہیں پڑا غصے کی وجہ سے کہ قوم اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہی ہے۔ مطمئن رہا، اطمینان میں رہا، ٹھیک ہے میں تو نمازی ہوں نا جی، میں تو پرہیزگار ہوں، میں تو اللہ اللہ کرنے والا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ساری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اوندے منہ ان کو اٹھا کے گرا دیا گیا، بستی کی بستی تباہ ہو گئی۔ تو میرے عزیزو یہ دو الگ کیفیات ہیں، دو الگ درجات ہیں۔ اب آپ اور میں اس بات پہ غور کریں، دیکھیں کہ ہم گناہ سے مطمئن ہیں یا گناہ سے روکنے پر قادر نہیں ہیں۔ اس میں میں اور آپ، ہم میں سے ہر بندہ اپنے متعلق سوال کرے، اپنے آپ سے سوال کرے۔ دیکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کو کسی نہ کسی پہ حاکم بنایا ہے، باپ اولاد پہ حاکم ہے، مالک شاگردوں پہ حاکم ہے، استاد شاگردوں پہ حاکم ہے، ایون کہ شوہر بیوی پہ حاکم ہے۔ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو اس کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کا آخر خاوند سے پوچھا جائے گا۔ اولاد اللہ کی نافرمان ہے تو والدین سے پوچھا جائے گا۔ شاگرد نافرمان ہے، دیکھو ایک استاد ہے، اسکول ٹیچر ہے، مثال دیتا ہوں، یہ تھوڑا کمزور طبقہ ہے نا اس لیے، ورنہ تو کمپنی والوں کی بات کروں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں، میرے جیسا بیچارہ معلم طبقہ ہے تو اس کے لیے بات کرنا، مثال دینا بھی آسان ہے۔ ایک ٹیچر ہے، وہ خود تو نماز کے لیے چلا جاتا ہے لیکن بچوں کو نہیں کہتا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں حدیث رسول کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا چہرہ متغیر ہی نہیں ہوا کبھی، اس آدمی کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا کہ اس کے سامنے لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں، مجھ سے سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت، اور ماتھے پہ بال تو آ جاتا ہے، اس کے چہرہ تو سرخ ہو جاتا غصے اور جلال کی وجہ سے، نہ ان کا حصہ بنتا، نہ مدد کرتا، نہ سپورٹ کرتا، لیکن کم از کم اس کے چہرے پہ تو اللہ کی محبت کے اثرات کی وجہ سے غصے کا اظہار ہوتا ہے نا۔ اس نے تو وہ بھی نہیں کیا اپنے رب کے لیے، تو لہٰذا اسے بھی ساتھ عذاب میں مبتلا کر دو۔ تو دو الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ درجات، دو الگ مقامات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں خود نیکی نہیں کرتا، اور ایک یہ ہے کہ میں اور لوگوں کو بھی نیکی سے دور کرتا ہوں، یہ الگ بات آ گئی۔ ایک یہ ہے کہ میں خود گناہ نہیں کرتا، ایک یہ ہے کہ میں دوسروں کو گناہ کرنے سے روکتا نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ تو دور ہی اس طرح کا ہے کہ جس میں لوگوں کے اندر ضبط نہیں، لحاظ نہیں، احترام نہیں، استاد بھی بات کرے تو لوگ آگے سے منہ پھٹ کے بک بک شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب مجھ جیسا ایک عام آدمی کسی کو منع کرے گا گناہ کرنے سے تو وہ تو آگے سے بے عزت کرے گا، رسوا کرے گا۔ اب میں لٹھ اٹھا لوں، سوٹا اٹھا لوں، اس کے سر پہ ماروں، کیا کروں؟ گناہ سے تو منع کرنا ہے، نہیں کروں گا تو اللہ کا مجرم، کروں گا تو لوگ گالیاں دیں گے، کروں کیا؟ تو بابا سنو، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی پورا نصاب اپنے پاک کلام قرآن میں بیان کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میں اور آپ پڑھتے نہیں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے سوال کروں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو باقاعدہ والدین نے قرآن پڑھایا ہے؟ چلو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود کوشش کر کے قرآن مجید سمجھا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خود لے کے بیٹھ جائیں اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق قرآن کا مفہوم نکالنے لگ جائیں۔ دیکھیں ایک نصاب ہے اور اس کو پڑھے بغیر، اساتذہ سے پڑھے بغیر کوئی شخص بھی عالم نہیں بن سکتا۔ ایک نصاب ہے، اس نصاب کو پڑھے بغیر کوئی شخص بھی عالم، وگرنہ تو میڈیکل کی ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ لے آئیں، بچہ آپ کا میٹرک کر گیا، انگریزی پڑھنے لگ گیا، اسے دے دیں، وہ پڑھتا رہے میڈیکل کی ساری کتابیں، 2-4-5 سال وہ کتابیں پڑھ لے، اس کے بعد پھر آپ اسے اوزار دے دیں 2-4-5 ہزار کے لا کے، پتر اب میرے گردے میں پتھری ہو گئی ہے ذرا نکال دے، سکا پتر ہے، اعتماد کریں اس پہ، کہا نہیں میں نہیں اس پہ اعتماد کرتا، پاویں انہیں 6 سال کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ میں تم پرو کے رکھ دے گئے۔ تو بابا اپنے بیٹے پہ بھی آپ اعتماد کرنے پہ تیار نہیں، جان پیاری ہے۔ تو دوسری جانب آپ ایک ایسے آدمی سے دینی رہنمائی لے رہے ہیں کہ جس نے نہ نصاب پڑھا ہے، نہ کبھی وہ مدرسے اور کالج اور یونیورسٹی جو اس کے متعلق مدارس ہیں ان میں کبھی گیا ہے، نہ اس نے باقاعدہ کبھی اساتذہ کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہے، 2-4 دن خود بیٹھ کے کتابیں پڑھ لیں اور یوٹیوب پہ چینل بنا کے بیٹھ کے آپ اس کو سنتے جا رہے ہیں اور اسے دین لیتے جا رہے ہیں۔
میں نے مثال دی، میں نے کہا سکا پتر ہے، میٹرک کر چکا ہے، انگریزی پڑھ لیتا ہے، میڈیکل کی کتابیں لا کے دے دو اسے کو جناب پڑھو یہ 4 سال 5 سال 6 سال بعد مجھے پتھری ہو جائے گی تو آپ میری پتھری نکال دینا۔ کہا نہیں، میں لاکھوں روپے باہر خرچہ کر لوں گا، اس کو نہیں دوں گا، اس پہ اعتماد نہیں۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا ہے، اعتماد کرو اس پہ، پڑھا لکھا ہے ماشاءاللہ، سونا ہے، انگریزی اچھی بولتا ہے۔ کہا نہیں، پاویں انگریزی اچھی بولتا ہے، پاویں اس نے 6 سال کتابیں رٹیاں ہوئی ہیں، لیکن چونکہ باقاعدہ طور تے میڈیکل دے استاداں کول پڑھیا نہیں، کسی ڈاکٹر دے نگرانی رہ کے اس نے آپریشن دے تجربات کیتے نہیں، میں نہیں یہ نیڑے جانا۔ جان پیاری ہے تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، جان تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کافروں کے لیے یہ دنیا جہان بڑی جنت کی طرح ہے اور مومنوں کے لیے یہ تو قید خانہ ہے۔ وہ اس سے نکلتا ہے تو کہتا ہے شکر ہے مجھے رب کا دیدار نصیب ہوا، اور یہاں جھنجھٹوں میں پھنسا ہوا تھا، کبھی یہ ناراض، کبھی وہ ناراض، کبھی اس کے گلے، کبھی اس کے شکوے، کبھی اس کے اعتراضات۔ میں نکلا ہوں اس جھنجھٹ سے، اپنے رب کا دیدار ہو گیا، قبر میں گیا نبی اکرم کا دیدار ہو گیا۔ مومن تو خوش ہوتا ہے۔ جان ایک ہے، چھوٹی سی چیز ہے، سارا جہان بھی ہو، ایک پلڑے میں جہان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ایمان رکھا جائے، میرے عزیزو واللہ باللہ تاللہ میں شرح صدر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، سارے جہان کی نعمتوں کی وہ قیمت نہیں جو انسان کے سینے میں موجود اللہ رسول پر ایمان کی قیمت ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے چونکہ بات وہی ہے، ہماری چونکہ بنیاد نہیں بنی، ہماری بیس نہیں ہے، ہمیں والدین نے پڑھایا نہیں، اساتذہ کے پاس دینی مدارس میں بھیجا نہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، آپ دیکھ لیں، بچہ 7 بجے اٹھتا ہے، نہ اٹھے تو ماں باپ سختی بھی کرتے ہیں، گرفت بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ 6:30 بجے نماز فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں اٹھاتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 6:30 بجے تک بھی بچے کو اس لیے کوئی نہیں اٹھاتا کہ یہ اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے جو اس پہ سجدہ فرض کیا وہ سجدہ ادا کرے، اس کے لیے کوئی نہیں۔ 7 بجے بچے کو اٹھایا جاتا ہے، نہ اٹھے تو اس پہ جو ہے وہ تھپڑ بھی مارا جاتا ہے، ناراضگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، سارا دن ماں باپ اسے کوستے ہیں تو آج سکول نہیں گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ میں ہے، اللہ رسول کے ایمان کی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ میں کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بتائی نہیں گئیں۔ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، ابا جان کی ذات ہوتی ہے، یہ پہلی درسگاہیں ہوتی ہیں۔ اکابر فرمایا کرتے تھے علماء کرام بزرگان دین، فرمایا جب بچہ 4 سال 4 مہینے 10 دن کا ہو جائے، فرمایا اسے لے جاؤ کسی عالم ربانی، کسی اللہ کے ولی نیک صالح آدمی کے پاس، سامنے بیٹھاؤ، اسے بتاؤ میرا یہ بیٹا ہے، آپ اس کے لیے دعا بھی کریں، اسے بسم اللہ بھی پڑھوائیں، اس کی تعلیم کا آغاز کروائیں۔ کہا یہ پہلا عمل ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائے، ناراض نہ ہونا، ہم 3 سال کے بچے کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ انہوں اسکول بھیجنا ہے تو کیڑے اسکول بھیجنا ہے، لیکن جو نصاب ہمارے بزرگوں نے اور اسلام کے اسلاف نے دیا ہے کہ کم از کم 4 سال 4 مہینے 10 دن کا ہو جائے تو اس کی بسم اللہ کا آغاز کرواؤ۔ ABCDEFG کا نہیں، تین تھیٹا اور تھین تھیٹا اس کا نہیں، بسم اللہ۔ 4 سال 4 مہینے 10 دن کا ہو جائے تو اس کی زبان پہ آغاز کروا دیا جائے کہ پتر شروع کر، آج کے بعد تیرا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہوگا۔ یہ کون کرتا ہے اب میں؟ یہ کون کرتا ہے؟ میرے اس وقت کوئی درجنوں کے حساب سے مرید ہیں، ایک مرید آج تک آیا جنہیں آگے کہ حضرت صاحب بچے نے بسم اللہ کروا دو۔ یہ دینداروں کی کیفیت ہے میرے عزیزان گرامی، تو عام لوگوں کی بات کیا کی جائے؟ تو اللہ رب العالمین کے حبیب مکرم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا جو مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک ہے خود گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ پہ مطمئن ہو جانا۔ ایک یہ ہے کہ انسان خود گناہ نہ کرے، دوسری صورت یہ ہے کہ انسان گناہ پہ مطمئن ہو جائے۔ میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ سمیٹتا ہوں، بتاؤ کیا ہم لوگ گناہ کرتے ہیں؟ تو جواب یہاں کرتے ہیں۔ بچتے ہیں؟ جی اللہ کی توفیق سے بچتے ہیں، یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اگلا جو سٹیشن ہے، اگلی جو منزل ہے، کیا ہم گناہ سے مطمئن ہیں یا گناہ سے بیزار ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم گناہ سے مطمئن ہیں۔ ہر درجے میں کوئی نہ کوئی بندہ گناہ سے مطمئن ہے۔ میں اپنے قریبیوں کو اگر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے نہیں کہتا تو گویا میں گناہ سے مطمئن ہوں۔ میرے شاگرد ہیں، مرید ہیں، میں نہیں کہتا ان کو تو میں گناہ سے مطمئن ہوں، کیونکہ نافرمانی ہے اللہ۔ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، گناہوں میں سے بڑا ترین گناہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ میں نہیں کہتا تو میں گناہ پہ مطمئن ہوں۔ اب آپ کے سامنے میں پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوں، شیخ الحدیث بن کے، شیخ القرآن بن کے، اسی طرح آپ لوگ میرے سامنے آئے بیٹھے ہیں مومن بن کے، لیکن کیا آپ لوگ اپنے دائیں بائیں رہنے والوں سے نماز نہ پڑھنے پہ خاموش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں؟
تو اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو گویا گناہ پہ مطمئن ہیں، اور اگر آپ ان کو کہتے رہتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے الگ بات ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے الگ بات ہے، اللہ ان کو توفیق دے، اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی سعادت سے مالا مال کرے، یہ الگ بات ہے، وہ نہ پڑھیں الگ بات ہے، لیکن نہ کہنا یہ گویا گناہ سے مطمئن ہونا ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں، فرمایا جب قوم اس درجے پہ آ جائے کہ وہ گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں، نہ روکیں، اللہ رب العالمین ساری کی ساری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب غور کریں میں اور آپ اپنے احوال پہ، میرے عزیزان گرامی، کتنے دن ہو گئے میں اور آپ، ہر بندہ، اور جنازوں پہ بھی جاتا ہوں نا، کہ دو چار بار ان دنوں میں جنازہ پڑھانے کے لیے گیا تو جو ملا، حضرت صاحب دعا کرو بارش ہو جائے، حضرت صاحب دعا کرو، ہر آدمی فکر مند ہے بارش ہو جائے، جانتا ہے کہ بارش ہوگی تو یہ وبائی امراض ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سینکڑوں بیماریاں ختم ہو جائیں گی صرف بارش کے برسنے سے۔ ہمارے حکمرانوں نے ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ خرچ کر کے عارضی بارش کی۔ یار اتنے کروڑ لگا کے تم عارضی بارش کرتے ہو، ایک بار یہی اعلان کر کے دیکھ لو کہ بھئی فلاں دن اتنے بجے 2 گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے پورے شہر کا کاروبار بند ہوگا اور سارا شہر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے باہر نکلے۔ نہ بارش ہو تو میری داڑھی پکڑ لینا آ کے، جھکاؤ تو صحیح سر اللہ کی بارگاہ میں، اس رب کو احساس تو دلاؤ کہ یا اللہ ہم تیرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کوئی شخص گزرا پاس سے، وہ بندہ حضور کو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا واقعی تو محبت کرتا ہے، جا کے اسے بتا، اسے احساس تو ہو کہ تو اس سے محبت کرتا ہے، اسے پتا تو ہو، خبر تو ہو کہ تو اس سے محبت کرتا ہے۔ ساری قوم مسلمان کی ہونے کی دعوے دار ہے، ایمان والا ہونے کی دعوے دار ہے، اللہ سے محبت کی دعوے دار ہے، وہ اپنے عمل سے بتاؤ تو صحیح تم اللہ سے محبت کرتے بھی ہو کہ نہیں۔ یہ اچھی محبت ہے، میں آپ کو بلاؤں تو آپ کہہ جی میں آیا جی 2 منٹ، یہ اچھی محبت ہے، میں آپ کو بلا رہا ہوں بھی یہ بات سن جاؤ میری، اب ایسا بیٹھو ذرا میں آتا ہوں، اور دن میں 5 بار کوئی اللہ کی طرف سے آپ کو مخاطب ہو کے کہتا آؤ حیا علی الفلاح، آپ کہتے ہیں بیٹھو میں ذرا آ رہا ہوں، بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ تو جب حالات یہاں تک آ جائیں گے، ایمان اس قدر کمزور ہو جائے گا، دنیاوی چیزوں کے لیے ہم فکر مند ہوں گے، اور دین کے اعتبار سے ہم اتنے بے خبر، بے پرواہ، لاپرواہ ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کی رحمت ہم سے منہ موڑ لے گی۔ اور اس پہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے، فرمایا اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب ایک بات ہے خاص، چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھایا نہیں، اسی قوم کے، اسی زمین پہ رکھا، اسی قوم کے درمیان رکھا، اس لیے ہم پہ بنی اسرائیل کی طرح عذاب نہیں آتے، لیکن جزوی طور پہ کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی آزمائش۔ علاج ان کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے تیار کرو، سوال کرو اپنے آپ سے، یار میں اپنے بچوں کے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتا ہوں اور پورا مہینہ کرتا ہوں، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتا، میں نے پوری زندگی میں اللہ کے دین کے لیے کتنا کام کیا ہے؟ کرو سوال اپنے آپ سے، آپ خود پوچھو، میں خود پوچھوں اپنے آپ، میں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مومنو، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے اسلام کے لیے؟ میری کنٹریبیوشن کیا ہے اسلام کے لیے؟ سوال کریں نا اپنے آپ، ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر یہ سوال ہمیں جواب یہ دے کہ ہم نے فلاں کام کیا، فلاں کام دین کے لیے، فلاں کام دین کے لیے، فلاں کام دین کے لیے، اس کا مطلب ہے صحیح ٹریک پہ ہے۔ اور اگر جواب نفی میں آئے تو اپنا احتساب خود کرو، اپنا محاسبہ خود کرو۔ مجھے حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آ گیا، آپ فرمایا کرتے تھے بیلیو، پنجابی زبان میں، پنجابی سادی بولی میں کہا کرتے تھے، آ جاؤ اذان ہو گئی جے، اس تو پہلے کہ تانوں کوئی اور بلا لوے، آ جاؤ اذان ہو گئی، اس سے پہلے کوئی اور بلا لوے۔ تو میرے عزیزان گرامی، اللہ اس درد کو آپ کے سینوں تک منتقل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔